بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 18 جنوری 2025 آپ سے مخاطب۔ کل کا ویلاگ جو تھا تھوڑا لمبا ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں۔ ایک دو باتیں جو ہیں وہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ دو تین پچھلے ویلاگز میں ایک واقعہ جب سنایا تھا وہ سائیکل کے پنکچر والا، تو اس میں ایک تھوڑا سا ایک بات جو میرے خیال میں میرے ذہن سے جو ہے وہ نکل گئی یا مجھے کہنی چاہیے تھی، وہ یہ تھا کہ ہم شام کے وقت واپس سائیکل لے کے تو اس دکان پہ گئے، تو شام کے ٹائم پہ دکاندار عموماً اپنی دکان جو ہے وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال تھی، ہم جن بزرگوں کے پاس پہلے گئے وہ اپنی دکان سمیٹ رہے تھے اور بالٹیاں وغیرہ انہوں نے اندر رکھ دی تھی۔ تو جب ہم پہنچے تو جب ہم نے یہ سائیکل کے پنکچر کا کہا تو دراصل سارے دن کی مشقت کی وجہ سے وہ تھکے ہوئے تھے، اور ان کی وہ جو کیفیت تھی مجھے اس وجہ سے مجھے بالکل یہ اندازہ ہوا ہے کہ مجھ سے شاید زیادتی ہوئی ہے۔ ان کی وہ دن بھر کی جو تھکاوٹ تھی اس وجہ سے انہوں نے ہمیں وہ پنکچر لگانے سے انکار کیا۔ شاید نارمل حالات میں اگر ہم جاتے تو وہ ایسا نہ کہتے۔ دوسری بات جو کل کا ویلاگ تھا جس میں میں نے اپنے بزرگ چودھری محمد خان کال کا ذکر کیا، اور میرے منہ سے ایک فلو میں نکل گیا کہ 95-96 میں انہوں نے گریجویشن کیا چکوال کالج سے۔ وہ 95-96 کا گریجویشن نہیں تھا، بلکہ مجھے کہنا چاہیے تھا 1955 یا 1956۔ یہ 55 یا 56، 1955 یا 1956 کی بات ہے، تو اس فلو میں یہ غلطی ہوگی، اس کی آج تصحیح کر دیتا ہوں۔ آج کے ویلاگ کے لیے میرے ذہن میں دو تین چیزیں تھیں، لیکن کل کے ویلاگ کی میرے خیال میں تلافی کرنے کے لیے کہ جو کوئی 10-12 منٹ پہ چلا گیا تھا، آج میں صرف عصر حاضر کے ایک شاعر ہے نعیم طارق، اور نعیم طارق کو میں نے آج سے کچھ 4-6 سال پہلے ان کی ایک دو بکس مجھے ملی تو مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو میں جو اساتذہ شعراء سے بہت زیادہ متاثر چلا آ رہا تھا، مجھے یہ موجودہ دور کا یہ شاعر بہت اچھا لگا۔ اسی طرح ایک سید مبارک شاہ ہے، وہ مجھے بڑے اچھے لگے۔ سید مبارک شاہ کو اور نعیم طارق کو جو ہے میں نے جو عصر حاضر کے شعراء میں پڑھا ہے، بہت ہی خوبصورت ان کا کلام ہے۔ پہلے چلو میں سید مبارک شاہ کے حوالے سے ان کے ایک دو اشعار آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر ان کی ایک خوبصورت نظم بھی شیئر کروں گا، اور آخر میں نعیم طارق کے ایک غزل کے چند اشعار کا ایک ٹکڑا آپ سے شیئر کروں گا، اس سے زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ سید مبارک شاہ نے ایک جو ابتدا میں ان کی کتاب تھی اس کا نام تھا جنگل گمان کے، اور جو جنگل گمان کے کتاب میری نظر سے گزری، اس میں ان کے دو اشعار نعت کے مجھے بہت بھلے لگے، بہت اچھے لگے، وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کس لیے اس شخص کو محروم جنت کہہ دیا، کس لیے اس شخص کو محروم جنت کہہ دیا، جس کے ہمسائے کبھی فاقہ کشی میں سو گئے، ایک ہمسایہ تو کیا اے رحمت للعالمین، ہم تو تا حد نظر فاقوں کی فصلیں بو گئے۔ یہ ایک ان کی غزل کے دو اشعار ہیں جو نعت کے انداز میں کہی گئی ہے، اور ایک اور نظم جو بالکل ڈیفرنٹ اپروچ سے کہی گئی، جس نے بہت زیادہ مجھے متاثر بھی کیا، اور میں بہت عرصہ اس کے سیر میں مبتلا بھی رہا۔ اگرچہ بعض اوقات کوئی بات کرتے ہوئے اس معاشرے میں، اپنے سماج میں جہاں بہت زیادہ تقسیم ہو چکی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نظم اتنی خوبصورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے انجوائے کریں گے۔ اور اس نظم کا نام رکھا گیا الا ابلیس، شیطان کے حوالے سے، جیسا کہ ایک روایت چلی آتی ہے، یا جس طرح کہ ہماری مذہبی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ مردود ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے کہنے کے باوجود سجدہ نہیں کیا، تو اسے اللہ نے دھتکار دیا، وہ اپنے اللہ کے در سے وہ جو ہے وہ دھتکارا گیا، وہ رد ہو گیا، وہ لعین ہے، وہ مردود ہے۔ لیکن ایک خاص نقطے پہ جا کے اس نظم میں الا ابلیس میں لگتا ہے کہ سید مبارک شاہ نے شیطان کی اس گستاخی کو بھی تھوڑا سا جو ہے اس کے لیے بھی ایک نرم گوشہ ان کے دل میں پیدا ہوا ہے کہ دراصل جو شیطان نے غلطی کی تھی اس کے پیچھے جواز کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، اس نظم کا عنوان جس طرح میں نے بتایا اللہ ابلیس،
تو ابتدا اس کی کرتے ہیں، کہتے ہیں جس نے مٹی کے بت کو نہ سجدہ کیا، جس نے مٹی کے بت کو نہ سجدہ کیا، روز اول سے جو منکر شرک تھا، جس کے پیش نظر تیری تقدیس تھی، کس قدر وسعت ظرف ابلیس تھی۔ اب وہ معتوب ہے تیرا مردود ہے، اب وہ معتوب ہے تیرا مردود ہے تو ہوگا مگر منصف دو جہاں، اس کے دل کی خلش کس کے سر جائے گی۔ اب وہ معتوب ہے تیرا مردود ہے تو ہوگا مگر منصف دو جہاں، اس کے دل کی خلش کس کے سر جائے گی، جس نے ہر حال میں تیری لوح ازل کا بھرم رکھ لیا، جس نے تیرے لیے بے طلب راستوں پہ قدم رکھ لیا۔ تو خواتین و حضرات، ایک یہ نظم تھی، اور میرا بیٹا اکثر مجھ سے شاکی رہتا ہے کہ آپ مشکل کلام کا انتخاب کیوں کرتے ہیں، تھوڑا لائٹ موڈ کا، تھوڑا اچھا اور آسان سا کلام بھی جو ہے وہ بھی شیئر کیا کیجئے، کہ آج کے نوجوان ان مشکلات کے عادی نہیں ہیں۔ تو طارق نعیم کا انتخاب بھی میرے ذہن میں اسی لیے آیا، ان کی ایک بڑی خوبصورت غزل ہے اور اس کے چند اشعار آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ طارق نعیم کہتے ہیں، بے خواب زندگی کا پرستار کون تھا، بے خواب زندگی کا پرستار کون تھا، اتنی اداس رات میں بیدار کون تھا، کس کو یہ فکر تھی کہ محبت میں کیا ہوا۔ خواتین و حضرات، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ کس کو یہ فکر تھی کہ محبت میں کیا ہوا، ہم اس پہ لڑ رہے تھے وفادار کون تھا۔ کس کو یہ فکر تھی کہ محبت میں کیا ہوا، ہم اس پہ لڑ رہے تھے وفادار کون تھا۔ 100 کشتیاں جلا کے چلے ساحلوں سے ہم، 100 کشتیاں جلا کے چلے ساحلوں سے ہم، اب تم کو کیا بتائیں کہ اس پار کون تھا، اب تم کو کیا بتائیں کہ اس پار کون تھا، یہ فیصلہ تو وقت بھی شاید نہ کم کر سکے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے خواتین و حضرات، یہ آخری شعر ہے۔ یہ فیصلہ تو وقت بھی شاید نہ کر سکے، سچ کون بولتا تھا اداکار کون تھا۔ خواتین و حضرات، آج اپنے اس ویلاگ کا اختتام انہی اشعار پہ کروں گا، اور آپ سے معذرت کے ساتھ کہ جس طرح کہ میں نے کہا تھا، میرے ذہن میں تھا ایک واقعہ، لیکن کل کے اس ویلاگ کی وجہ سے مجھے لگا کہ بات زیادہ لمبی ہو گئی۔ آج انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے لیے آپ دعا کیجئے گا، اور یہ ملک جو پاکستان ہے، یہ میری اور آپ کی جو ہے یہ جنم بھومی ہے، اس ملک کے لیے بھی دعا کیا کیجئے۔ کبھی کبھی مجھے ملک کے حوالے سے بھی بڑی تشویش ہوتی ہے، مجھے کیا بلکہ ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو دائم آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔